أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ حضرت خضر علیہ السلام الگ الگ روایت ہیں اس کے اندر کہ کسی نے کہا کہ اپنی جھوپڑی میں تھے، کسی نے کہا کہ آرام کر رہے تھے، پھر کسی ایک نے یہ بات کہی کہ وہ عبادت کر رہے تھے، جو ان کے وقت کی جو عبادت تھی وہ عبادت کر رہے تھے۔ یہ سارے مختلف قول ہیں۔ بہرحال جو بات سمجھ میں آتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب آپ نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو سلام کیا تو حضرت خضر نے کہا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں ہے؟ آپ جس زمین سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمین سے آپ آتے ہیں اس زمین میں تو لوگ سلام کرتے نہیں ہیں، اور آپ نے یہاں سلام کیا۔ پھر انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں، امت کا نبی ہوں۔ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل کے موسیٰ کا، جی بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ باتیں سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی؟ یہ کہا برابر۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی تھی، دوسرے مفسرین نے اس کو یوں بھی نقل فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت خضر نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا، آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے۔ جیسے آئے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں موسیٰ ہوں؟ کہ جس رب نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں میرا بندہ رہتا ہے، اس سے ملاقات کرو، اسی رب نے کہا کہ ایک بندہ تجھ سے ملنے کے لیے بھی آنے والا۔ تو آپ مجھے دیکھ کر تعجب نہ کرے، نہ میں آپ کو دیکھ کر تعجب کروں کہ اسی رب نے آپ کو بھی بتایا اور مجھے بھی بتایا کہ ایک بندے کی دوسرے بندے سے ملاقات ہونے والی۔ اب جب ملاقات ہوئی، اب اس کا تذکرہ قرآن فرماتا ہے قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، کس سے؟ وہ ہمارے بندے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں، کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو تمہیں آپ کے رب نے سکھائی، جو تمہیں سکھائی آپ کے رب نے۔ اچھا وہ کون سی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ جو چیز حضرت خضر کو سکھائی تھی اور جو چیز حضرت موسیٰ کو سکھائی تھی اس میں فرق کیا تھا؟ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ایک علم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا جو آپ کو نہیں عطا کیا، اور ایک وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے نہیں عطا فرمایا۔ علوم ظاہری سے حضرت موسیٰ کو آراستہ کیا گیا تھا اور علوم باطن سے حضرت خضر کو آراستہ کیا گیا تھا۔ یہاں اس کی وضاحت اس طریقے سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں اب حضرت خضر جواب دیں، انہوں نے کہا نا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب جواب دیتے حضرت خضر، کیونکہ یہ تو جلالی پیغمبر ہے نا، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے، ناپسندیدہ کوئی کام دیکھے فوراً جلال میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ میری شاگردی میں آنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہیں سکیں گے۔ حضرت خضر نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر سکیں گے نہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکیں گے، آپ اس بات پر کیسے خاموش رہیں گے، کیسے صبر کر سکیں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے؟ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اور جب میں وہی چیز کروں گا
اب آپ صبر نہیں کر پائے کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کی تعلیم ہی یہ ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو فوراً اس کو ٹوکے اور اس کو روکے۔ نبی انبیاء کرتے ہی ہے، لیکن آپ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کہ مجھے وہی والا علم دیا گیا ہے جو پہلی نظر میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب حضرت خضر کہتے ہیں کیا؟ مجھے اس علم سے رب نے آراستہ کیا ہے، اور جو علم سیکھنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے وہ یہ والا علم ہے کہ جو پہلی نظر میں سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلی نظر میں آپ کو وہ کام ناپسندیدہ لگے گا اور آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس وقت، تو آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ قرآن مقدس نے آگے پھر اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا قال، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ چاہے تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر سکتا۔ آگے فرماتا قال، اب فرماتے حضرت خضر علیہ السلام، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال مت کریے گا۔ اب اپنی دوستی ہو گئی، میں آپ کو ساتھ میں لے کر آگے چلوں گا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھئے گا مت۔ کب تک؟ حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں خود آپ کو سامنے سے نہ بتا دوں آپ مجھ سے سوال مت کریے گا کہ یہ کیوں کیا۔ اب وہ دونوں آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد بہت سارے واقعات آئیں گے اس میں، انشاءاللہ اس کو ہم کل سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی